اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ حال، پراگندہ بال، فقیری میں دکھنے والے لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، کوئی وزن نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو کسی چیز کا واسطہ دے دے، قسم کھا لیں اللہ تجھے ایسا کرنا ہے، تو اللہ ان کی آرزو کو پورا کرتے ہیں، ان کی قسم پر اترتے ہیں پورے۔ قسم کھائی اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں، ابو جعفر منصور بیت اللہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے آسمان سے فرشتے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو، شدائد، سختیوں، پریشانیوں، برے حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں، اس کے حالات کو دور کریں اور پریشانیوں کا ازالہ فرمائیں، تو اسے چاہیے کہ اچھی حالت میں بھی اللہ سے خوب مانگے، اللہ سے اچھا تعلق قائم رکھے۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے بارے میں اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسانی زندگی مشقتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے خالی نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، اور انسان پر حالات آتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حالات، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو آئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشوں میں بڑے ہوئے انبیاء ہوتے ہیں، پھر جو انبیاء کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، حالات بھی اسی اعتبار سے اس پر آتے ہیں۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، جو دین میں جتنا زیادہ پختہ اور مضبوط، حالات بھی اس پر اللہ لاتے ہیں، وہ آزمایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے، وہ نبی ہوں، وہ رسول ہوں، پیغمبر ہوں، ولی ہوں، اللہ کے محبوب و پسندیدہ بندے ہوں، اللہ کے فرما بردار، ان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ نارمل زندگی میں بھی اللہ سے جڑے رہتے ہیں، نارمل حالات میں بھی اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر جب آزمائشیں آتی ہیں، ان نارمل حالات آتے ہیں اور زندگی میں نشیب و فراز آتا ہے، مشکلات آتی ہیں، اللہ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ آزمائشیں دوسرے انسانوں پر بھی آتی ہیں، انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے علاوہ،
لیکن عام انسانوں کی حالت اور اللہ کے نیک بندوں کی حالت میں فرق ہے۔ عام بندے اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب حالات آتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب حالات آتے ہیں، تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر وہ تسبیحات کی پابندی بھی کرتے ہیں، اوراد و وظائف بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کا تو یہ معمول ہوتا ہے، اچھے حالات ہو یا برے حالات، خوشحالی ہو کہ تنگ حالی، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہی رہتا ہے۔ تو پھر اللہ برے حالات میں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب آپ سارے نبیوں کی زندگی پڑھ لینا تو آپ اپنے سامنے یہ جملہ رکھ لیں کہ جو نارمل حالات میں اللہ سے تعلق مضبوط رکھتا ہے، اللہ اسے آزمائشوں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سو سال تک اپنی قوم کے سامنے جا رہے ہیں، رب کا پیغام پیش کر رہے ہیں، اور ادھر حالات، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مظالم، زیادتیاں، اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اب یہ پوری قوم پر حالات آئے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، غرق کا، پانی کا، طوفان کا، اور پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو بڑے سے بڑے پہاڑ تھے ان کی چوٹیاں بھی ڈھنپ گئی، چھپ گئی۔ ایسے حالات میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے طوفان سے بچا لیا، ان حالات میں مدد فرمائی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ فرماتے ہیں نوح عام حالات میں ہم سے تعلق رکھنے والے تھے، جب حالات آئے تو پھر ہم نے ان کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا، ان کو نجات دے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ آزمائشیں ہیں، قوم کی طرف سے آزمائش، والد کی طرف سے آزمائش، اور بادشاہ کی طرف سے آزمائش، آگ کا الاؤ بلند کیا گیا، اس میں ڈالا گیا، اتنی بڑی آزمائش۔ بڑھاپے میں اولاد ملی، وہ جب ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئی، کہا گیا اس کو بھی ذبح کر دو، بڑی آزمائش۔ لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ سے اچھے حالات میں بھی تعلق تھا، جب برے حالات آئے، آزمائش آئی تو اللہ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، یہ آگ میرے بندے، میرے محبوب تمہارے دامن میں آ رہے ہیں، تمہاری گود میں آ رہے ہیں، خبردار ان کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی، ان پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا۔ آزمائش بیٹے کے ذبح کی شکل میں آئی، لیکن اللہ کی مدد آئی کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، اس کی جگہ دمبا آ گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اچھے حالت میں، خوشحالی میں تم اللہ کو پہچانو، اللہ سے تعلق رکھو، جب شدت آئے گی، سختی آئے گی، پریشانی آئے گی، آزمائش آئے گی تو اللہ تمہیں بھولیں گے نہیں، اللہ بھی تمہیں جان لیں گے، پہچان لیں گے، اور اللہ اس وقت بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے انتظار کے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے یہ تو کہا تھا کہ ان سے کہہ دو 3 دن بعد عذاب آنے والا ہے، لیکن خود کے یہاں سے چلے جانے کو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا 3 دن بعد عذاب آنے والا ہے تو میں چلا جاؤں یہاں سے، جس بستی پر عذاب آ رہا ہو اس سے باہر چلا جاؤں۔ چلے گئے، سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، اور پھر قرآن ڈالا گیا، ان کا نام نکلا، ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، مچھلی نے ان کو اپنے اندر نگل لیا، مچھلی نے نگل لیا۔ اب پریشانی دیکھیے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ قرآن کہتا ہے کہ
فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان تاریکیوں میں، اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، اللہ کو پکارا، دعا کی، پروردگار مشکلات کو حل کرنے والا تو ہی ہے، مجھے ان مشکلات سے نکال دے، مجھے ان پریشانیوں سے نجات دے دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس جملے کے بعد اللہ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور اس پریشانی سے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ اسی طرح اگر مومن بندے عام حالات میں مجھے یاد رکھیں تو پریشانیوں میں بھی میں انہیں نہیں بھولوں گا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا مچھلی کے پیٹ کے اندر، عرش پر آواز پہنچی تو عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتوں نے کہا پروردگار یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے، مدد کے لیے آواز ہے، پکارا ہی جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، پہچانتے نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں، کس کی آواز ہے؟ کہا یہ میرے بندے یونس کی پکار ہے اور اس کی آواز۔ تو فرشتے کہنے لگے پروردگار یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، یونس تو ہمیشہ عام حالات میں بھی، عام زندگی میں بھی تجھے پکارا کرتے تھے، تجھ سے دعا کرتے تھے، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، آج بھی تو اس کی پکار پر لبیک کہہ دے، اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ فرشتوں نے سفارش کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ابھی اسے نجات دے دیتے ہیں۔ مچھلی کو حکم دیا، فوراً مچھلی نے آ کے سمندر کے کنارے پر ان کو نگل دیا، ڈال دیا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، نبی نے فرمایا عام حالات میں جب اچھے حالات ہو زندگی میں اللہ کو اس وقت بھی یاد رکھا کرو، اللہ جب زندگی میں پریشانیاں آئیں گی تو تمہیں یاد رکھیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کا بڑا عجیب جملہ ہے، اذا کان الرجل دعاء فی السراء، جب آدمی اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنے والا ہو اچھی حالت میں، فنزلت به ضراء، اور پھر اس پر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، فدعا اللہ، اور وہ اللہ کو پکارے، تو فرشتے کہتے ہیں صوت معروف فشفعوا لہ، یہ جانی پہچانی آواز لگ رہی ہے، پہلے بھی آواز آتی تھی، پروردگار اس دعا کو قبول فرما لے، سفارش کرتے ہیں فرشتے۔ وَإِذَا كَانَ لَيْسَ لَهُ بِالدَّعَّاءِ فِي السَّرَّاءِ، اچھی حالت میں کوئی بندہ اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتا ہے، پکارتا نہیں ہے، پھر اس پر آزمائش آ جاتی ہے، زندگی میں حالات آتے ہیں اور پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، فرشتے کہتے صوت لیس بمعروف، یہ جانی پہچانی آواز نہیں ہے، آج سے پہلے تو کبھی اللہ تجھے پکارا نہیں، تجھے یاد نہیں کیا، لا یشفعون لہ، اس کی قبولیت کے لیے سفارش نہیں کرتے۔ بلکہ عجیب بات لکھی حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں کہ حضرت یونس آزمائش میں آئے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تو جانی پہچانی آواز تھی، اللہ نے کہا ہم تیری پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ آزمائش فرعون پر بھی آئی تھی، اور فرعون سمندر کے بیچ میں جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو اس نے اس وقت کہا تھا، رب کو پکارا تھا کہ میں اب اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں، میرا اس پر اب یقین ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا آنا، آج تک تو کبھی پکارا نہیں، آج تک تو کبھی دعا نہیں کی، آج تک تو کبھی مجھ سے گہار نہیں لگائی، مجھ سے مدد نہیں طلب کی، اور آج تو مجھ سے مدد طلب کر رہا، اب مگر نہیں۔ جب بندہ عام حالات میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ برے حالات میں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، اور جب بندہ عام حالات میں اللہ کو بھول جاتا ہے تو فرعون کی طرح اللہ بھی اسے اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ نہیں، تیری پکار کو ہم نہیں سنیں گے اور تیری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے میں نے شروع میں پڑھا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اچھی حالت ہو، جب خوشحالی ہو، جب صحت ہو، جب تندرستی ہو، جب مالداری ہو، جب سب کچھ اچھا ٹھیک چل رہا ہو، اس حال میں بھی اللہ سے تعلق رکھو، اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ برے حالات آئیں گے تب اللہ تجھے یاد رکھیں گے اور اللہ تیری پکار پر لبیک کہیں گے۔
حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. کیا آزمائشیں آئی، سب کچھ تھا، پھر ایسے ہوئے کچھ بھی نہیں رہا. دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، متعلقین رشتہ دار الگ ہو گئے، صرف ایک بیوی تھی جو وفادار تھی، ساتھ رہی. بڑی آزمائش، لیکن اللہ کو یاد کرنے والے تھے. اس آزمائش میں بھی ایک موقع پر اللہ کو پکارا، انی مسنی الضر، پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تکلیف کو دور کرنے والا تو ہے. اللہ نے فرمایا اے ایوب ہم تیری تکلیف کو اب دور کرتے ہیں. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سے تعلق رکھنے والے حالات آئے، بیٹا جدا کر دیا گیا، پھر دوسرا بیٹا جدا ہو گیا، پھر تیسرا بیٹا بھی مصر میں رہ گیا. ان کے غم میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی، نابینا ہو گئے. لیکن اخیر میں اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے سارے بیٹوں کو مجھ سے ملا دے گا، لے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ان حالات میں یہ دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور تینوں بیٹوں کو پھر سے ملا دیا اور آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ گئی. جب اچھے حالات ہوں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ برے حالات میں بھی یاد رکھے گا. ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں صحابہ کے بعد کے دور کے، اس قریبی زمانے کے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے متقی، پرہیزگار، اور اس زمانے میں بڑا نام تھا ان کا، ہر شخص پہچانتا تھا، جانتا تھا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسی طرح کے واقعہ پیش آیا. آزمائشیں آئی، پریشانیاں آئی، لیکن اللہ کو کسی بھی حال میں بھولے نہیں تھے، تو پھر اللہ نے بھی ان کی مدد فرمائی. بڑا عجیب و غریب واقعہ. اس زمانے کا خلیفہ تھا، مسلمانوں کا ذمہ دار، ابو جعفر منصور. ابو جعفر منصور تھوڑا سخت قسم کا انسان تھا، جو کہتا تھا وہ کر کے رہتا تھا. اس نے حضرت سفیان ثوری کو بلایا اور کہا کہ جج کے عہدے پر، جج کا عہدہ قبول کر لے، قاضی بن جاؤ. ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگ تھے، وہ عہدہ قبول کرنے سے پیچھے ہٹتے تھے. آج تو ہر آدمی عہدے کا طلبگار ہے نا، اور جج کا، چیف جسٹس کا عہدہ مل جائے تو یہ تو بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا منصب ہے، کون اس کو چھوڑے. اس کے لیے تو سفارشیں کرتے ہیں لوگ اور ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ جج بن جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں جج نہیں بن سکتا، میں نہیں بنوں گا. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جج بنا دیا گیا، دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا دیا گیا، اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. یعنی بڑا سنگین معاملہ ہے. اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ان کے سامنے تھا کہ جج، فیصلہ کرنے والے پنچ تین طرح کے ہوتے ہیں. دو قسم کے لوگ تو جہنم میں جائیں گے، صرف ایک قسم کے جو قاضی، جج، پنچ فیصلہ کرنے والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے سامنے قرآن اور سنت کا علم ہوگا اور صحیح صحیح فیصلہ کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. باقی دو قسم کے جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، بس یوں ہی فیصلہ کر رہے ہیں، علم ہی نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، جو آیا وہ فیصلہ کر دیا، وہ جہنم میں. ایک جس کے سامنے علم ہے صحیح لیکن اس کے باوجود غلط فیصلہ کر رہا ہے، وہ بھی جہنم میں. اور تیسرا جنت میں جائے گا. تو انہوں نے کہا میں قاضی نہیں بن سکتا، پتہ نہیں کسی کے حق میں غلط فیصلہ ہو جائے اور کچھ زیادتی ہو جائے، کچھ ناروا سلوک ہو جائے. اس نے کہا کہ جج بنتے ہو کہ نہیں؟ اپنے غلام سے کہا کہ لاؤ چرمی فرش، وہ چمڑے کا ایک فرش تو بچھایا جاتا تھا، کسی کو قتل کرنا ہوتا تھا وہ بچھایا جاتا تھا، تلوار سے سر دھڑ سے جدا کر کے سر اس پر رکھ دیا جاتا تھا. کہا لے آؤ، جج کا عہدہ نہیں قبول کر رہے، ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ تھوڑی مہلت دے دو سوچنے کی. کہا ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے کل تک. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گئے اور یہ طے کیا کہ اب یہ علاقہ چھوڑ دینا. عراق میں رہتے تھے. کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ کہ جج کا عہدہ قبول نہ کرنا پڑے، اس کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں. عراق کو چھوڑ دیا. اب پورا علاقہ جو مسلمانوں کا تھا اس میں حضرت سفیان ثوری کی طوطی بولتی تھی. جانے پہچانے شخص تھے، بڑی شخصیت تھے، بڑے عالم تھے. گھر سے نکلے، کہاں جائیں کدھر جائیں کچھ پتہ نہیں، اچانک نکلے ہیں. چنانچہ یمن کا رخ کیا، یمن کی جانب چلے ہیں.
اس زمانے میں لوگ سفر میں زیادہ سامان نہیں رکھا کرتے تھے، تو شے سفر گزارے کا معمولی جو ہوتا تھا وہ ساتھ رکھا کرتے تھے، کیونکہ چوروں کا، قزاقوں کا، ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا تھا لوٹ لینے کا، تو کم سے کم سامان ساتھ رکھا کرتے تھے، گزارا ہو جائے۔ اور جب وہ ختم ہو جاتا تھا کھانے پینے کا سامان، تو جہاں ختم ہو جایا کرتا تھا وہاں کوئی گاؤں ہوتا تھا، شہر ہوتا تھا، وہاں جاتے تھے، بازار میں قلی کا پیشہ اپناتے تھے، بوجھ یہاں سے وہاں لاد کر اپنا مزدوری کرتے تھے، کچھ پیسے ہو جاتے تھے، اس سے سامان خریدتے تھے، پھر آگے کا سفر طے کرتے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یمن کی طرف جا رہے ہیں اور سامان ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو ایک باغ تھا، اس باغ میں گئے، اس کے مالک سے کہا کہ مجھے اپنے یہاں مزدور رکھ لو، میں کام کروں گا اور جو مزدوری ہو جائے وہ مجھے دے دینا۔ باغ والا جانتا نہیں تھا ان کو، لیکن چہرے مورے سے اچھے خاصے نیک بزرگ متقی و پرہیزگار لگ رہے تھے۔ حضرت سفیان ثوری سے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ تم ہمارے یہاں۔ حضرت سفیان ثوری باغ میں پانی دینے لگے، انگور توڑ کے لانے لگے۔ ایک موقع پر اس باغ کے مالک کا ایک کوئی مہمان آیا، حضرت سفیان ثوری کو بلایا، وہ تو ایک مزدور سمجھ رہا تھا، ایک عام آدمی سمجھ رہا تھا، اس کو بلایا ان کو اور کہا کہ بھائی انگور کا کچھ خوشہ لے کے آؤ اچھا سا، میں اپنے مہمان کو کھلانا چاہتا ہوں۔ سفیان ثوری وہاں انگور کی بیلوں میں گھومے پھرے، ان کو جو لگا کہ یہ خوشہ اچھا ہوگا، میٹھا ہوگا، وہ توڑ کے لے آئے، مالک کے سامنے رکھ دیا۔ مالک اور مہمان کھانے لگے تو وہ کھٹا تھا۔ کہا کہ اتنے دنوں سے تم کام کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ میٹھے انگور کون سے ہوتے ہیں، کھٹے کون سے ہوتے ہیں، اس کے رنگ سے، کلر سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ کہا دوسرا لے کے آؤ۔ حضرت سفیان ثوری گئے اور تلاش کر کے ایک اور خوشہ جو ان کے گمان میں ایسا تھا کہ یہ میٹھا ہوگا لے کے آئے، توڑ کے لائے، مالک کے سامنے رکھا، مالک نے مہمان کے سامنے رکھا، اس کو چکھا، پھر وہ کھٹا۔ کہا کہ عجیب انسان ہو، عجیب مزدور ہو، اتنے دنوں سے کام کر رہے، تمہیں ابھی تک تجربہ نہیں ہوا کھٹے اور میٹھے انگور کا؟ ڈانٹا کہ تم نے کبھی چکھا نہیں؟ کہا کہ حضرت میں کیسے چکھتا؟ مالک سے کہا میں کیسے چکھتا؟ کہا کہ بھئی چکھ کے لانا چاہیے۔ کہا کہ آپ نے مجھے یہاں مزدور رکھا ہے اور یہ اجازت نہیں دی ہے کہ تمہیں انگور چکھنا بھی۔ اگر آپ کی اجازت کے بغیر میں نے انگور چکھ لیا تو پھر آسمان والا میری پکڑ کرے گا، محاسبہ کرے گا، گرفت کرے گا کہ تو نے بغیر مالک کی اجازت کے بغیر کیوں انگور چکھا تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نے چکھا نہیں۔ اگلا جملہ سنیے، مالک کہتا ارے اتنے متقی، بڑے پرہیزگار، اتنا زہد و تقوی اور اتنا خدا خوفی، خدا کا ڈر، تمہیں تو سفیان ثوری ہونا چاہیے۔ سفیان ثوری کو جانتا نہیں تھا، لیکن سفیان ثوری کا تقوی، بزرگی، اللہ کا خوف سب مشہور تھا، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو مزدوری کر رہے ہیں خود سفیان ثوری ہیں۔ کہتے کہ ارے بڑے پرہیزگار آئے، تمہیں تو سفیان ثوری کی جگہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر جو ہے یہ بات آئی گئی ہوگی، ایک دن اسی دن مالک اپنے بازار میں گیا کسی دکان پر، وہاں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا اور اس نے بات شروع کری، یار عجیب معاملہ پیش آیا میرے ساتھ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے یہاں ایک آدمی کئی دنوں سے مزدوری کر رہا ہے اور اتنا متقی اور پرہیزگار ہے کہ اس نے انگور کو چکھا بھی نہیں، باغ میں رہتا انگور کو چکھا نہیں آج تک۔ تو کہا کہ وہ کیسا آدمی ہے، حلیہ بتاؤ، اس کا نام نقشہ اس کا حلیہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی داڑھی ہے، کچھ بال سفید ہیں، کچھ کالے ہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہے، چہرہ ایسا ہے۔ وہ آدمی حضرت سفیان ثوری سے واقف تھا، جانتا تھا۔ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو سفیان ثوری ہے۔ سفیان ثوری کے بارے میں بادشاہ وقت نے جب وہاں سے بھاگ کے نکلے اعلان کر دیا تھا جو ان کو پکڑ کے لے آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اور یہ اعلان ہر جگہ عام ہو گیا تھا۔ یہ آدمی اس اعلان کے بارے میں بھی جانتا تھا، سفیان ثوری کو بھی جانتا تھا۔ کہہ رہے کہ یہ تو تم حلیہ بتا رہے ہو، اس سے لگتا ہے کہ یہ تو سفیان ثوری ہے، چلو ان کو پکڑتے ہیں، بادشاہ خلیفہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں، بڑا انعام ملے گا۔ اللہ دیکھیے، اللہ جب مدد کرتا اپنے بندے کی، اب یہ اس لالچ سے جا رہے پکڑ کر خلیفہ کے دربار میں پیش کریں گے، انعام ملے گا۔ ادھر اللہ نے سفیان ثوری کے دل میں بات ڈالی کہ باغ کو چھوڑ کر نکل جاؤ، یہاں سے پریشانی آنے والی ہے۔ وہ چپکے سے اس باغ کو چھوڑ کے نکل گئے، آگے گئے، یمن پہنچے۔ کھانے پینے کا کچھ نہیں، یمن کے بازار میں گئے کہ کچھ قلی کا سامان کر لیں، کام کر لیں، کچھ مزدوری کر لیں، کسی کے ہیلپر بن جائیں،
کچھ مزدوری کا سامان ہو جائے, کھانے پینے کا انتظام کر لو. تو وہ اس طرح گھوم رہے تھے کہ کوئی چوری ہو گئی تھی بازار میں, اور بازار والوں نے ان پر الزام لگا دیا کہ یہ نیا آدمی لگ رہا ہے, یہ چور ہے. تو میں ہوئی. کہا کہ اللہ کے بندوں میں چور نہیں ہوں. لیکن بازار والے کھینچ کر ان کو یمن کا جو گورنر تھا, ذمہ دار تھا, فیصلے کیا کرتا تھا, اس کے پاس لے آئے. یہ اسی خلیفہ کا ماتحت تھا. جب اس کے پاس لے آئے تو سفیان ثوری کو کہ یہ چور ہے, یہ گھوم رہا تھا بازار میں, اسی نے چوری کی ہے. اس نے اوپر سے نیچے تک نگاہ ڈالی, لوگوں سے کہا تم چلے جاؤ یہاں سے, ان کو نکال دیا. وہ کہنے لگا کہ میں چوروں کو جانتا ہوں, ڈاکوؤں کو جانتا ہوں, بدماشوں کو جانتا ہوں, حرامی قسم کے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں فیصلے کے لیے, یہ آدمی چور تو نہیں لگتا. اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ, متقی, پرہیزگار ہے, اور لوگ اس کو چور بنا کر لا رہے ہیں. لوگوں کو نکال دیا. پوچھا کون ہو وہ؟ تو سفیان ثوری کرے میں اللہ کا بندہ ہوں, عبداللہ ہوں. نام نہیں بتانا چاہ رہے تھے کیونکہ پکڑ لیے جائیں گے. اور یہ جو گورنر ہے یہ اسی کا ماتحت خلیفے کا. کہا کہ عبداللہ ہوں. کہ عبداللہ تو ہو, نام کیا ہے تمہارا؟ کہا عبداللہ. عبداللہ کا مطلب ہوتا اللہ کا بندہ ہوں. کہا کہ بھائی صحیح نام بتاؤ. کہا کہ بس اللہ کا بندہ ہوں, عبداللہ نام ہے میرا. کہا کہ نہیں, عبداللہ نام نہیں, تو اپنا نام بتاؤ صحیح, ورنہ چھوڑوں گا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام سفیان ہے. کہا کون سے سفیان؟ سفیان ابن سعید. کہا ہاں, سعید کا بیٹا سفیان. کہا وہی بادشاہ خلیفہ جن کو طلب کر رہا ہے, ڈیمانڈ ہے اور اس پر انعام رکھا ہے, وہی ہو؟ کہا میں وہی ہوں. اب اس کو پتا ہے کہ اس پر بڑا اعلان ہے, بڑا انعام ہے بادشاہ کی طرف سے, لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی, اور اس نے تھوڑی دیر یوں نیچے آنکھیں کی, پھر اوپر اٹھایا. کہا کہ سفیان تم میری ماتحتی میں ہو, یمن میں آگے ہو, اگر تم میرے پیروں کے نیچے بھی چھپ جاؤ گے نہ بادشاہ آئے گا ڈھونڈنے, میں تمہارا راز نہیں کھولوں گا. تم جہاں چاہو یمن میں رہو, جہاں چاہو جاؤ, میں تمہیں بادشاہ اور خلیفہ کے حوالے نہیں کروں گا. لیکن چونکہ بات ظاہر ہو گئی تھی, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یمن میں ہیں, اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے, یمن کو چھوڑا, اب آ گئے مکہ. اتنا دور دراز سفر کر کے بھاگے پھر رہے بادشاہ سے, خلیفہ سے. حج کا موسم آیا اور خلیفہ کو پتا چلا کہ سفیان ثوری مکہ میں پہنچ گئے, عراق سے ہوتے ہوئے یمن, یمن سے ہوتے ہوئے مکہ. اس نے اپنے لشکر ساتھ میں لیے, چلا مکے کی جانب, کیا سفیان کو سزا دیتا ہوں. جب مکے کے قریب پہنچا ہے, ابھی حدود حرم میں, حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوا ہے, حضرت سفیان ثوری کو پتا چل گیا بادشاہ وقت آ رہا ہے, اور اس نے اپنے لشکریوں کو کہا پہلے جاؤ, ان کو پکڑو جکڑو اور تختے پہ ان کو باندھ دو, میں آؤں گا تو اس کا سر قلم کر دوں گا یا سولی پہ لٹکا دوں گا, پہلے سے جا کر یہ انتظام کر لو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ یہ اس نے اعلان بھی کر دیا اور آ رہا ہے, قریب پہنچ چکا ہے. سفیان ثوری تیزی سے بھاگے ہیں, بیت اللہ کی پردوں سے جا کے لٹکے ہیں اور ان سے چمٹے ہیں. بیت اللہ کے پردوں سے چمٹ کر, غلاف کعبہ سے چمٹ کر کہا اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں, ابو جعفر منصور بیت اللہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے. میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ابو جعفر منصور بیت اللہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لا رب اشعث اغبر ذی تمرین لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ لا برہ. اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ حال, پراگندہ بال, فقیری میں دکھنے والے, لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں, کوئی وزن نہیں دیتے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو کسی چیز کا واسطہ دے دے, قسم کھا لیں اللہ تجھے ایسا کرنا ہے, تو اللہ ان کی آرزو کو پورا کرتے ہیں, ان کی قسم پر اترتے ہیں پورے. قسم کھائی اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں, ابو جعفر منصور بیت اللہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے. علماء نے لکھا ہے آسمان سے فرشتے آئے اور حدود حرم میں وہ داخل نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے اس کی روح قبض کر لی گئی, اس کا جنازہ حرم میں آیا ہے اور وہاں پڑا گیا ہے, لیکن سفیان ثوری کو نہیں پکڑ پایا. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. حضور کا فرمانا ہے جب اچھی حالت ہو اللہ کو یاد رکھو, اللہ پریشانی میں تمہیں یاد رکھے گا. جب صحت و تندرستی ہو تب بھی اللہ کے سامنے کھڑے رہو, نمازوں میں آؤ, اللہ سے تعلق جوڑو, اللہ سے رشتہ رکھو. بیماری ہوگی تو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا تمہیں.
جب مالداری ہو تب بھی اللہ سے تعلق رکھو، اللہ فقیری میں تنگ دستی میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جب تمہیں عزت ملی ہوئی ہو، مقام ملا ہوا ہو، سماج و معاشرے میں تمہیں سمجھا جاتا ہو، کچھ اسٹیٹس ہو سماج میں، اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھو۔ جب برے حالات آئیں گے تب اللہ تمہیں فراموش نہیں کرے گا، تمہیں بھولے گا نہیں۔ جب کبھی ایسی حالت ہو کہ تمہیں لگ رہا ہو آزمائش مصیبتیں آنے والی ہے، تو بھائی اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ سے تعلق رکھو۔ جب بری حالت آئے گی، آزمائش آئے گی، حالات پلٹا کھائیں گے، اللہ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو، شدائد، سختیوں، پریشانیوں، برے حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں، اس کے حالات کو دور کریں اور پریشانیوں کا ازالہ فرمائیں، تو اسے چاہیے کہ اچھی حالت میں بھی اللہ سے خوب مانگے، اللہ سے اچھا تعلق قائم رکھے۔ یہ انبیاء اور اللہ کے ایک نیک بندے کا واقعہ بیان فرمایا، ورنہ ہر زمانے میں یہ ہے، ایسا نہیں کہ انہی لوگوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تھا، بلکہ ہم میں سے بھی اگر کوئی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اس اصول پر عمل کرے گا اور زندگی میں اپنے اس کو اتار لے گا، اللہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے گا۔ میں کئی واقعات آپ کو سنا سکتا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ اچھے حالت میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے تندرستی میں کبھی اللہ یاد نہیں رہا، بیماری آئی تو نماز کے پابند بن گئی، خوشحالی ہے، مالداری ہے، مسجد کے قریب نہیں آئے، قرآن کی تلاوت کے قریب نہیں آئے، جب دیکھا اب حالات کچھ بدل رہے ہیں، کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، گھر میں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، گھر کے فیملی کے ممبر بیمار پڑ رہے ہیں، اب قرآن کی تلاوت بھی ہونے لگی، نمازیں کی پابندی ہونے لگی، یہ ایمان والے کا معاملہ نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ، یہ تو فرعون کا معاملہ ہوتا، پریشانی آئی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ ایمان والا تو اچھی حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جب بری حالت اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی تو اللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔